السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق و مدد سے دروس سیرت کا ہمارا یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. مدنی زندگی پر ہمارے محاضرات ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مدینے میں گزری تھی، مدنی زندگی کے حالات ہم آپ کے سامنے مسلسل پچھلے کئی دروس سے بیان کر رہے ہیں. آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی عہد مدنی میں منافقین کا کیا رول رہا، منافقین کا کیا کردار رہا، کیا کیا ان کی شرارتیں رہیں اور شریعت نے ان کے تعلق سے کیا موقف اپنایا، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات کہ نفاق یا منافق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کی دو قسمیں ہیں، منافق کی دو قسمیں ہیں. ایک منافق اعتقادی جسے نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور یہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے، دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہے، بس ظاہر میں کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے خود کو مسلمان بتاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے. اس کو حقیقت میں اصل میں منافق اسی کو کہتے ہیں. اسے منافق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ منافق ہے جس کے سلسلے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کا انجام کافروں سے بدتر ہوگا. اور ایک نفاق ہے، ایک منافق ہے جسے نفاق عملی کہا جاتا ہے، منافق عملی کہا جاتا ہے. نفاق عملی کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان دل سے مسلمان ہے، دل سے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، مگر اس کی عملی زندگی میں ایسی سستی، ایسی کاہلی اور ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ شریعت نے ان کو منافقین کی صفت قرار دیا. مسلمان ہے، دل سے ایمان رکھتا ہے، مگر نمازوں میں سستی کرتا ہے، یہ نفاق کی صفت ہے. مسلمان ہے، دل سے ایمان رکھتا ہے، مگر بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی صفت ہوئی اس کے اندر. تو پہلا منافق جو منافق اعتقادی ہے وہ تو مخلد فی النار ہے، اور رہا یہ نفاق جسے نفاق عملی کہا جاتا ہے، یہ کبیرہ گناہ کے حکم میں اللہ چاہے تو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیجے ایسے شخص کو، یا پھر اس کے گناہوں کی سزا دے کر اسے پھر جنت میں تو وہ جائے گا. ہماری جو گفتگو ہے آج کے درس میں عہد مدنی میں منافقین، اس سے مراد منافقین کی پہلی قسم ہے، یعنی وہ لوگ جو دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے اور ظاہر میں خود کو مسلمان بتاتے تھے. آج ہماری گفتگو اس طبقے سے متعلق ہوگی انشاءاللہ تعالی. جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن کھولنے کے ساتھ ہی دوسرے صفحے ہی میں آپ کو نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالی بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کی صفات بیان کرتا،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہے جو زبان کہہ رہی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں یہ دھوکہ خود ان کی اپنی ذات کے لیے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی آیتوں میں ان منافقین کی صفات بیان کی۔ حضرات، سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتا دیں، منافق مکے میں نہیں پائے جاتے تھے۔ جب تک پیارے نبی 13 سال مکے میں رہے نبی بننے کے بعد، مکے میں منافق نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے مکے میں منافق؟ اس لیے کہ مکے میں مسلمان کمزور تھے، اسلام کمزور تھا، جس کو بھی مسلمانوں سے دشمنی تھی وہ کھل کے سامنے آتا تھا، برملا اپنی دشمنی کا اظہار کرتا تھا۔ وہاں دشمنی کو چھپانے کا کوئی ریزن نہیں تھا۔ نفاق وہاں پایا جاتا ہے، منافق وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلام پاورفل ہوتا ہے، اسلام طاقت میں ہوتا ہے۔ مدینے میں چونکہ مسلمان، ان کو ایک اقتدار مل گیا، اختیار مل گیا، حکومت مل گئی، مسلمان پاورفل ہو گئے، طاقت والے ہو گئے، تو ایسے میں جو لوگ کھلم کھلا دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے نفاق کے پردوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتے تھے لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ کبھی انہوں نے مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہا، کبھی انہوں نے مسلمانوں کا خیر نہیں چاہا۔ حضرات، منافقین کی سب سے بڑی شرارتیں جو ہوئیں وہ عہد نبوت میں ایک جنگ ہوئی، غزوہ بنی المصطلق۔ غزوہ بنی المصطلق میں 2 بڑی شرارتیں منافقین نے کی، بہت بڑی شرارتیں۔ پہلی شرارت تو انہوں نے یہ کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے فارغ ہو کر، جنگ سے فارغ ہو کر لوٹ رہے تھے آپ۔ راستے میں کیا ہوا، پنگھٹ پر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، پنگھٹ پر جہاں پانی لیا جاتا ہے، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان ذرا جھگڑا ہو گیا۔ بشر ہے، انسان ہے، مرضیات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دونوں سچے مسلمان ہیں، ایک انصاری اور ایک صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، انصاری صحابی نے انصار کو پکارا، یا للانصار کہا، اور مہاجر صحابی نے مہاجرین کو پکارا، یا للمہاجرین کہا۔ مہاجر صحابہ آ کر مہاجر کے ساتھ ہو گئے، انصاری صحابہ کر انصاری کے ساتھ ہو گئے، اور قریب تھا کہ تلواریں نیام سے باہر آتی۔ پیارے نبی کو پتہ چلا، پیارے نبی فوراً دوڑے آئے، آپ نے فوراً تدارک کیا، کہا دعوہا فإنہا منتنہ، کہا کہ یہ نعرے بدبودار نعرے، چھوڑ دو ان نعروں کو۔ ہاں، انصار اور مہاجرین کے القاب بڑے مقدس لقب ہیں، ان القاب کے ساتھ قرآن مجید میں جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، لیکن جب یہی القاب عصبیتوں کے ترجمان بن گئے، ان القاب کے پیچھے جاہلی عصبیتیں آ گئیں، تو پیارے نبی نے ان نعروں کو بدبودار نعرہ قرار دیا۔ خیر، یہ واقعہ ہوا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جو منافقوں کا سردار تھا، اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہا کہ مہاجرین نے، جن کو ہم نے پناہ دی ہے، مکے کے یہ لوگ، اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، کہا مدینہ لوٹنے دو، مدینہ لوٹ کے ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ہم میں سے ذلیل شخص کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ؟ کہ مدینہ لوٹ کے ہم پورے مہاجرین کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے سن لی، غالباً زید بن ارقم تھے رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کو آ کے سنا دی، عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایسی بات کہی کہ مدینہ لوٹ کر وہ جو عزت والا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، ہم مہاجرین کو جنہیں وہ ذلیل لوگ سمجھتا ہے، مدینے سے نکال باہر کرے گا۔
عبداللہ بن ابی نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کہی، منافق تو جھوٹے ہوتے ہی ہیں، آسمان سے وحی آ گئی، وحی الہی نے بتایا کہ اس نے یہ بات ضرور کہی ہے، اور جب وحی الہی نے تصدیق کر دی کہ منافق نے ایسی بات کہی ہے کہ مدینہ پہنچ کر ہم ان مہاجرین کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، تو پیارے نبی کے پاس عبداللہ بن ابی کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ صحابہ اجازت چاہنے لگے، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے، اس منافق کی گردن مار دیں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کرشمے عجیب ہوتے ہیں۔ باپ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اور اس کی گود میں پلنے والا، اس کے گھر میں پلنے والا بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ صادق الایمان، سچے مسلمان۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے فرزند، ان کا نام بھی عبداللہ، وہ نیک انسان تھے، سچے اور صادق الایمان تھے، اور اس جنگ میں وہ بھی شریک تھے۔ اڑتی اڑتی بات ان کے کانوں تک پہنچی کہ آج میرے باپ نے مہاجرین کو ذلیل قرار دیا، اور میرے باپ نے یہ کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کے ہم ان مہاجرین کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بات کی وجہ سے پیارے نبی کے پاس میرے باپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں باپ کی محبت چھپی رہتی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رضی اللہ عنہ، جیسے انہیں معلوم ہوا کہ پیارے نبی کے پاس ان کے باپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی، پتہ چلا کہ میرے باپ نے ایسی بات کہی ہے، مہاجرین، میرے مہاجر ساتھیوں کو اس نے ذلیل قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس نے مدینہ جا کے وہ نکال باہر کرے گا، اور اللہ کے نبی یہ بھی پتہ چلا کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر بات ایسی ہی ہے کہ اس جرم میں اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم کسی اور کو نہیں، مجھے دیجئے، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اللہ اکبر، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ قرآن نے سچ کہا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے وہ کبھی اس سے محبت نہیں کرتے، وہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا اور لکھ دیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی اگر میرے باپ کو آپ قتل کرنا ہی چاہتے ہیں تو قتل کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں، مجھے حکم دیجئے، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ کہا اللہ کے نبی دوسروں کو مت کہیے۔ کیوں اللہ کے نبی؟ کہا اگر آپ دوسروں سے کہیں میرے باپ کو قتل کرنے کے لیے اور اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا، اس صحابی کے تعلق سے میرے دل میں ایک بات رہ جائے گی کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کے سلسلے میں میرے دل میں ایسی بات آئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضرات، صحابہ کا یہی کردار ہے جس نے آسمان سے انہیں بارہا یہ بشارتیں سنائیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور سبحان اللہ، پیارے نبی نے اس وقت کہا نہ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں اور نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول دیکھو، جیسے ابھی ہم آگے بھی ایک واقعہ بتائیں گے، کئی بار وہ واجب القتل تھا، اتنی حرکتیں اس نے کی تھیں، کئی بار وہ واجب القتل تھا، لیکن پیارے نبی کے حکیمانہ فیصلے، پیارے نبی نے اس کے لیے آخرت کی سزا کو کافی سمجھا، جو کچھ ہے وہ سزا اس کو آخرت میں ملے۔ آپ کو کچھ فتنوں کا اندیشہ تھا اس لیے آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ اچھا، جب سفر ختم ہوا، جس سفر میں عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر ہم مہاجرین کو مدینے سے باہر نکال دیں گے، جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر مدینے کے باب الداخلہ پہ کھڑے ہو گئے۔ مدینے کا جو گیٹ ہے جہاں سے لوگ مدینے میں داخل ہوتے وہاں کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی، اور اپنا باپ عبداللہ بن ابی بن سلول جب مدینے میں داخل ہونا چاہا، انہوں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ اس شہر سے ہمارے مہاجر ساتھیوں کو نکالو گے،
آج تم داخل نہیں ہو سکتے اس شہر کے اندر جب تک نبی کی اجازت نہ ہو اور نبی کا پرمیشن نہ ہو. آپ نے میرے مہاجر ساتھیوں کو مدینے سے نکالنے کی بات کی تھی, آج تم داخل نہیں ہو سکتے. تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے. پھر پیارے نبی کے کہنے پر عبداللہ ہٹے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینے کا داخلہ نصیب ہوا. دوسرا واقعہ جو بڑا ہی المناک واقعہ اور عہد نبوت کا بہت بڑا سانحہ کہنا چاہیے, اور ایک ایسا واقعہ جس واقعے میں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی نعوذ باللہ کوشش کی تھی, وہ واقعہ. اور وہ واقعہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا گیا, جسے افسانہ افک کہا جاتا ہے, جس کا تذکرہ قرآن مجید نے سورہ نور کے دوسرے رکوع میں کیا ہے. حادثہ افک اور افسانہ افک واقعہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, پیارے نبی جب بھی کبھی سفر پہ جانا ہوتا قرعہ ڈالتے اپنی بیویوں کے نام, اور جس ام المومنین کا نام نکلتا انہیں سفر پہ لے جاتے. غزوہ بن المصطلق میں قرعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا اور آپ ام المومنین کو سفر میں لے گئے. جنگ ہو گئی, جنگ سے فارغ ہو کے آ رہے تھے, رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا آرام کرنے کے لیے. پڑاؤ ہوا, صبح کی نماز پڑھی گئی. صبح کی نماز پڑھ کر ہوا یہ کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صبح جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہاں ان کا ہار گم ہو گیا تھا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئیں اپنی جگہ جہاں مسلمان پڑاؤ کیے ہوئے تھے, دیکھا کہ ہار گم ہو گیا ہے. ہار تلاش کرنے کے لیے نکلی, ادھر ہار تلاش کرنے کے لیے مائی عائشہ نکلی, اور ادھر پیارے نبی نے حکم دے دیا کوچ کرنے کا کہ سب نکل جاؤ. سب نکل گئے, قافلہ نکل گیا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہودج میں تھی. اس زمانے میں جو خواتین ہوتی تھیں, خصوصاً معزز خواتین کو ہودج میں اٹھایا, جیسے پالکی ہوتی ہے ہودج میں اٹھایا جاتا تھا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ہودج تھا, جو صحابہ اس کے مکلف تھے وہ اس کو اٹھا کر لے گئے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس کے اندر موجود نہ تھی, اور میری کمی کا احساس انہیں اس لیے نہیں ہوا, میں بہت دبلی پتلی سی تھی, میں زیادہ وزن نہ تھی. بعد میں حضرت عائشہ موٹی ہوئی تھی. کہا کہ میرا ہودج لے کے لوگ نکل گئے, لوگ روانہ ہو گئے, قافلہ کوچ کر گیا, اور اٹھانے والوں کو خبر نہیں کہ حضرت عائشہ اس کے اندر نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کہ حضرت عائشہ پیچھے چھوٹ گئی ہیں. قافلہ نکل گیا, بہت دور نکل گیا. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہار تلاش کر کے آئیں, ہار ملا, اور آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. سمجھدار خاتون تھیں, انہوں نے وہ پریشان نہ ہوئی, انہیں یقین تھا آگے چل کے جب پیارے نبی گم پائیں گے, مجھے نہیں پائیں گے, کسی نہ کسی کو بھیجیں گے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی مقام پہ بیٹھی رہ گئیں, یہاں تک کہ انہیں آنکھ لگ گئی, سو گئیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. پیارے نبی کی عادت تھی کسی بھی جگہ آپ جب پڑاؤ کرتے راستے میں, جب قافلہ نکل جاتا, قافلہ نکلنے کے بعد آپ کسی صحابی کو یہ ذمہ داری دے کے جاتے, ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد اس پورے ایریے کا جائزہ لے لینا کہ کہیں کوئی چیز ہماری چھوٹی نہ ہو. اس وقت یہ ذمہ داری صحابی رسول صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی. صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ قافلے کے جانے کے بعد صفوان رضی اللہ عنہ اس پورے علاقے کا جہاں قافلہ جو ہے کافی پھیلا ہوا جو ہے پڑاؤ کیا تھا, جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک انسان بیٹھا ہوا نظر آیا. قریب دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے قبل صفوان مجھے دیکھ چکے تھے, اس لیے وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے. تو صفوان کی نظر رضی اللہ عنہ جیسے ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ پڑی, انہوں نے بآواز بلند اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جیسے ہی صفوان نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا, میری آنکھ کھل گئی, اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ صفوان کھڑے, کہتے ہیں اللہ کی قسم
न मैंने कोई गुफ्तगू की उनसे, न उन्होंने कोई गुफ्तगू की मुझसे। बस उन्होंने सवारी को बैठा के सिर्फ इशारा किया कि बैठ जाइए। मैं बैठ गई और वो सवारी को दौड़ाते हुए लेकर आए, काफिले में शामिल हो गए। बात इतनी ही थी। मुनाफिकीन ने नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह यहीं से प्रोपगंडा शुरू किया कि सफ़वान और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों देर से आए, ताख़ीर से आकर फ़ौज में शामिल हुए। नऊज़ुबिल्लाह यहीं से उन्होंने माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के किरदार पर, आपके कैरेक्टर पर, आपके अखलाक पर वो धब्बा लगा दिया जो किसी पाक दामन खातून की आबरू के लिए सबसे बड़ा धब्बा हो सकता है। नऊज़ुबिल्लाह मुनाफिकीन ने प्रोपगंडा शुरू किया। हजरत सफ़वान को इल्ज़ाम देने लगे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को इल्ज़ाम देने लगे और सफ़र भर यही बातें वो फैलाते रहे। दोनों देर से आए, दाल में कुछ काला है, ऐसा है वैसा है, कहते रहे नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। यहाँ तक कि फ़ौज मदीने में पहुँच गई। मदीने में दाखिल होने के बाद मदीने में भी, सारे मदीने में उन्होंने ये नऊज़ुबिल्लाह ये अफवाह फैला दी। सारे मदीने में उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह ये अफवाह फैला कर रख दी। माई आयशा सिद्दीक़ा को कोई खबर नहीं उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या बहतान लग रहा है, आपके दामन इस्मत को कैसे तार तार करने की कोशिशें हो रही। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं मदीना आने के बाद ज़रा बीमार हो गई, मुझे कुछ खबर नहीं कि मदीने में मेरे बारे में क्या क्या गुफ्तगू हो रही। बस इतना देखती थी कि प्यारे नबी के अंदर पहले जैसी अपनाहियत थी वैसी अपनाहियत मैं नहीं देख रही थी मदीना आने के बाद से। मैं बीमार हो गई थी तो मैंने आपसे इजाज़त ली, आपसे परमिशन लिया कि मैं अपने मैके जाती हूँ, वालिदैन के यहाँ। प्यारे नबी ने इजाज़त दे दी, मैं मैके चली गई। अब इधर सारे मदीने में यही मौज़ूए बहस है। मुनाफिकीन का पूरा ग्रुप नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की आबरू को लेकर खिलवाड़ कर रहा था। और हुआ ये मेरे भाई, मुनाफिकीन का वजूद मुसलमानों की सफ़ों में कितना नुकसानदेह होता। अंदाज़ा करो कि इस मुनाफिकीन के प्रोपगंडे की ज़द में 3 सच्चे मुसलमान भी आ गए। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, मिस्ताह बिन असास रज़ी अल्लाह अन्हु, हमना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, ये औरत थी, सहाबिया थी। मुनाफिकीन जो कह रहे थे, मुनाफिकीन के प्रोपगंडे की जद में ये तीनों आ गए। इनकी ज़बान से भी ऐसे जुमले निकल गए जिससे उम्मुल मोमिनीन की आबरू पे आंच आती थी और आ सकती थी। गौर करो मुनाफिकीन का शर कितना बड़ा होता है। हालांकि ये वो सहाबा हैं, हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु शायर रसूल हैं, वो शायरी में प्यारे नबी के ताल्लुक़ से अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में करते थे, फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिर्ज़ि मुहम्मद मिनकुम बिक़ाऊ। काफिरों से चैलेंज करते हुए कहा था कि अल्लाह की कसम अगर किसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व आबरू पे आंच आए तो मैं आपकी जानिब से दिफा करने के लिए मेरे माँ बाप की इज़्ज़त व आबरू को कुर्बान कर दूंगा। ऐसे सच्चे जज्बात रखने वाले सहाबी भी मुनाफिकीन के प्रोपगंडे की जद में आ गए। सोचो कि निफाक हमारे लिए, मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम सोसाइटी के लिए कितना बड़ा ख़तरा है और कितना बड़ा नुकसानदेह होता है। प्यारे नबी परेशान है, आसमान से कोई वही भी नहीं आ रही। प्यारे नबी बहुत परेशान है, लोगों से मशवरे कर रहे हैं, आप लोगों को बुला बुला के पूछ रहे हैं। आप तकरीर करते हुए आपने कहा, लोगों क्या कहते हो? एक तो आयशा ऐसी नहीं हो सकती, दूसरे सफ़वान बिन मुअत्तल जिनका नाम लिया जा रहा वो भी साहिब खैर है, वो भी ऐसे नहीं हो सकते। आपने बरीरा को बुलाया जो हज़रत आयशा की लौंडी थी, बरीरा को बुला के पूछा, बरीरा तुम क्या कहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि क्या आयशा ऐसा कर सकती हैं? बरीरा के अल्लाह के नबी सच्ची बात कहूँ, आयशा के साथ इतने साल जो मैंने गुजारे आज तक कोई कमज़ोरी उनके किरदार में नहीं देखी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई मुलाहजा मैंने किया है, कोई कमज़ोरी देखी है तो ये है कि ज़रा कम उम्र है, आटा कला के दरवाज़ा खुला छोड़ देती हैं, बकरी आके उस बर्तन में मुंह डाल देती है। यही एक कमज़ोरी पूरी ज़िंदगी में मैंने देखी है, इससे बढ़कर मैंने और कुछ नहीं देखा है।
ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کوئی خبر نہیں. خبر کب ہوئی کیسے بھی جانتے ہیں. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو اپنے مائکے میں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر، قضائے حاجت، بیمار تھیں چونکہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور قضائے حاجت کے لیے ان کو لے کر جانے والی مستح تھی، مستح بن اساسہ کی ماں. قضائے حاجت سے فارغ ہو کے جب حضرت عائشہ آ رہی تھی، مستح کو، مستح کی ماں کو ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگتے ہی ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تعیس مستح، مستح غارت ہو جائے، مستح ہلاک ہو جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ماں ہیں وہ مستح کی، اور مستح کے بارے میں ایسا جملہ. میں نے کہا کہ تمہارا اپنا بیٹا ہے مستح، بدری صحابی ہیں، اور آپ ان کے سلسلے میں بد دعا دے رہی ہیں، ایسا کیوں؟ تب مستح نے حضرت عائشہ کو بتایا، بیٹی کیا نہیں معلوم تمہیں کہ مستح نے منافقین کے ساتھ مل کر تمہارے سلسلے میں کیا پروپیگنڈا کر رکھا ہے؟ میں نے کہا کیا کر رکھا ہے؟ تمہارے سلسلے میں جب سے تم صفوان بن معطل کے ساتھ دیر سے آئیں، منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، پورے مدینے میں یہی بات ہو رہی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب میرے کانوں سے یہ بہتان کی بات ٹکرائی. فرماتی ہیں میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی. دنیا والوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ دنیا والوں کی زبان سے کون بچ سکتا ہے بتاؤ؟ عائشہ صدیقہ جیسی طاہرہ پاک باز خاتون دنیا والوں کی زبانوں سے بچ نہ سکی. مریم جیسی پاک باز خاتون دنیا والوں کی زبانوں سے بچ نہ سکی. انسانوں کی ان زبانوں سے کون بچ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا بس میرا ایک ہی مشغلہ تھا، رونا 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 رونا. دن بھر میرا رونے میں گزرتا، رات بھر میری رونے میں گزرتی. فرماتی ہیں انصاری خاتون آتی تھیں ہمدردی کے جذبے کو لے کر، میرے ساتھ بیٹھتی تھیں، وہ بھی تھوڑی دیر میرے ساتھ روتی تھیں، آنسو بہاتی تھیں اور اٹھ کے چلی جاتی تھیں. پیارے نبی گئے حضرت عائشہ کے پاس، جا کے کہا عائشہ دیکھو سچ کہو، سچ کہو، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں سچ کہوں اور یہ کہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو آپ نہیں مانیں گے، اور اگر میں جھوٹ کہوں اور کہوں کہ ہاں غلطی ہو گئی تو پہلے مان لو گے آپ لوگ. کہا کہ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ابو یوسف کی طرح سے صبر کروں، یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح سے صبر کروں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں غم سے اتنی نڈھال تھی کہ یعقوب علیہ السلام کا نام بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، اس لیے ابو یوسف کہا. یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح میں صبر کروں گی. بیٹا کھو جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل. اللہ اکبر. حضرات پورا 1 مہینہ گزرا، 1 مہینہ پیارے نبی پریشان رہے، اور 1 مہینے کے بعد اللہ اکبر آسمان سے وحی آ گئی، وہ آیتیں نازل ہو گئیں جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان اور ام المومنین کی پاک دامنی کی شہادت دینے والی اور قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں نازل ہو گئیں. سورہ نور کا دوسرا پورا رکوع اسی سلسلے میں، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ساری آیتیں، اور ان آیتوں میں عربی زبان کے اسلوب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ پورے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ سے ناس تک میں اللہ تعالیٰ کا غصہ جیسے ان آیتوں میں نظر آتا ہے، پورے قرآن میں کہیں اللہ کا غصہ ایسا نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. اور اللہ نے یہ کہا لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. بڑے سبق ہیں اس واقعے کے اندر، جو پوشیدہ اسباق ہیں وہ خود ایک مستقل موضوع. قرآن نے کہا نبی کی بیوی پر، نبی کی بیوی پر، نبی کی اہلیہ پر تم نے الزام لگانے میں تم لوگوں نے حصہ لیا. ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہیں سنی تو صاف طور پہ کہے ہوتے پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کھلا جھوٹ ہے، یہ کھلا بہتان ہے. ایسا کیوں نہیں بولے تم؟ سوال یہ ہے کہنا کیا چاہیے؟ ہاں
کہنا یہ چاہیے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عائشہ پاک ہیں، یہ نہ کہنا چاہیے۔ اللہ نے کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اس اسلوب سے بتا دیا کہ عائشہ پہ الزام لگانا اللہ پر الزام لگانے کے برابر ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگانا اللہ پر الزام لگانے کے برابر ہے کہ جس نے یہ کہا کہ عائشہ نے نعوذ باللہ ایسا کیا ہے تو اس نے نعوذ باللہ اللہ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایسی بدکار عورت کا سلیکشن کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ ڈائریکٹ اللہ پر الزام ہے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں جیسا اللہ کا غیظ و غضب ان آیتوں میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھو 1.5 صفحے کی آیتوں میں 4-5 دفعے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر دنیا میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا، اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب نہ ہوتی، ابھی دنیا ہی میں عذاب آ جاتا اور اس واقعے میں تم لوگ تہس نہس کر دیے جاتے۔ سخت آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد اللہ اکبر، تینوں صحابہ جو صادق الایمان تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو پیارے نبی نے حد قذف لگائی، 80 کوڑے لگائے، پاک کر دیا انہیں۔ کوئی ناحق کسی پر بہتان لگائے اس کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہیں، ان تینوں صحابوں کو 80 کوڑے لگا دیے اور اس گناہ کے دھبے سے پاک کر دیا انہیں۔ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، پیارے نبی خاموش رہے، اس سے کچھ نہ کیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا پیارے نبی کی حکمت عملی تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول نے اتنے جرائم کیے تھے، وہ کئی بار واجب القتل تھا، لیکن پیارے نبی کو اسے قتل کرنے کی صورت میں کچھ فتنوں کا اندیشہ تھا، اس لیے پیارے نبی نے اس نالائق کے لیے آخرت کے عذاب کو کافی سمجھا۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ جس نے ام المومنین پر الزام لگانے میں اور آپ کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں جس نے اپنا رول ادا کیا ہے، اس کے لیے المناک عذاب ہے، اور اس المناک عذاب تک وہ رئیس المنافقین پہنچ چکا ہے۔ عالم برزخ میں بھی اس پہ گزر رہی ہوگی اور آخرت میں بھی ام المومنین کی دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے کے انجام سے اسے جو ہے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرات، مدنی زندگی میں ایسی بہت ساری شرارتیں تھیں، بہت ساری شرارتیں تھیں منافقین کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی کے تحت منافقین کے نام چھپا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ میں اعلان، چند منافقین تھے، ہر صحابی جانتا تھا، عبداللہ بن ابی منافق ہے، سب جانتے تھے، لیکن چند منافقین جن کے بارے میں آپ نے صرف چند صحابہ کو بتا رکھا تھا۔ حذیفہ بن یمان صاحب السر تھے، وہ رازدار رسول تھے، وہ پیارے نبی نے انہیں منافقین کی صفات بتا رکھی تھی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ اسی لیے حدیث و بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے عمر بن خطاب جا کے حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے، حذیفہ منافقین کی جو لسٹ تمہارے پاس ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر! نفاق سے اتنا ڈرتے تھے صحابہ، نفاق سے اتنا ڈرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ اور پیارے نبی نے یہ جو عام نام منافقین کے نام جو نہیں بتائے سب کو، اس کے پیچھے ایک حکمت عملی یہ نظر آتی ہے کہ خود قرآن مجید کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ جو کبھی منافق کے تھے آگے چل کے وہ توبہ کر کے صادق الایمان بن گئے، ان میں سے بہت سارے۔ یعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ان منافقین میں سے کچھ آگے چل کے توبہ کرنے والے ہیں، اس لیے چونکہ وہ توبہ کرنے والے تھے، صادق الایمان بننے والے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شناخت سب کو نہیں بتائی تاکہ اگر کل کے روز وہ سچی توبہ بھی کر لیں تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں، غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے پیارے نبی نے وہ شناخت سب کو نہیں بتائی۔ حضرات، جیسا کہ ہم نے کہا یہ امت اپنی پوری تاریخ میں اس امت نے ہمیشہ سے شکست کھائی ہے انہی منافقین کی وجہ سے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول سے لے کر میر جعفر اور میر صادق تک کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے منافق ہے، جو ہماری صفوں میں رہ کر
دمک کی طرح سے ہمیں چاٹتا ہے، دمک کی طرح سے ہمیں چاٹتا ہے۔ واللہ اگر ہماری صفوں میں یہ منافق نہ ہوتے تو تاریخ میں مسلمان کبھی کوئی جنگ نہ ہارتے۔ ہم نے جو جنگیں ہاری ہیں، ہم نے جو حکومتیں گنوائی ہیں، انہی منافقین کی وجہ سے گنوائی ہیں۔ آپ بنو عباسیہ کی حکومت جو ختم ہوئی، دیکھو کہ کون اس کے پیچھے، ایک منافق جو شیعہ تھا، ابن العلقمی جو منافق تھا، شیعہ تھا اور سنی حکومت میں وزیر بنا تھا، اس نے جو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کر کے ہلاکو خان کو بغداد میں آنے کا راستہ ہموار کیا، پوری پلاننگ اس نے اس کو دی۔ یہ امت ہمیشہ سے شکست کھائی منافقین سے۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان انگریز سے شکست کھائے اسی منافق کی وجہ سے اور اسی منافقانہ کردار کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے کہا جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ بنگال کا جعفر اور دکن کا صادق یہی ہیں جو گھر کے بھیدی ہو کر ہماری لنکا ڈھاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے امت مسلمہ نے ہمیشہ بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو جہنم میں سب سے سخت عذاب انہی منافقین کو ہوگا۔ ابو جہل سے بدتر عذاب، ابو لہب سے بدتر عذاب، نضر بن حارث سے بدتر عذاب عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے کارندوں کو ہوگا اور اس کے ساتھیوں کو ہوگا، اور تاریخ میں جو بھی اس طرح کا منافقانہ کردار رکھتے ہیں سب سے سخت عذاب انہیں ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اور امت مسلمہ کو ایسے منافقوں کی شرارتوں سے، ایسے منافقوں کے خطرات سے رب العالمین بچائے، حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اپنی عملی زندگی کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔